ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بھارت میں نہ ہونے والی، پیش آنے والی کئی واردات اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی کچھ ظلم و زیادتیوں کی کہانیاں اور اس کی ویڈیوز شیئر کرنے کی اور اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، آئیے اس پرائم ٹائم میں ہم لوگ مشرق وسطیٰ یعنی لبنان اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں سے کیا تازہ اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پر توجہ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، مرکزی اطلاعات فلسطین کے حوالے سے ملنے والی خبروں پر اگر توجہ دی جائے اور اس کو غور سے پڑھا جائے تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ خود اسرائیلی میڈیا ذرائع نے اس بات کو مانا ہے کہ جنوبی لبنان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں جو پیش آئے تھے اس میں 4 فوجی جہنم حاصل ہوئے ہیں تو 15 زخمی ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیلی میڈیا اس بات کو مان رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان ہونے کی تعداد بڑی ہے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑی ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس کو بچا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے قابض فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے التارون قصبے میں گھسنے والی صہیونی فوج پر حملہ کیا تھا۔ قابض فوج کو پسپائی پر مجبور کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد دشمن فوجی جہنم حاصل ہوئے اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ دشمن کسی بھی گاؤں پر قبضہ کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب افواج کے 70 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ حزب اللہ کے آپریشن روم نے کہا کہ دشمن کی فوج جنوبی لبنان کے اگلے کنارے کی کسی بھی دیہات پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی، اور جو بھی اس طرح سے کرنے کی کوششیں ہو رہا ہے اس میں جو ہے یہ اسرائیلی فوجی جہنم حاصل کیے جا رہے ہیں اور وہ مجاہدین کا دو بدو مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حزب اللہ کی ہی ایک بیان کے مطابق سرحد کے 5 محوروں پر قابض افواج کا مقابلہ پارٹی کے مجاہدین نے قابض افسران اور فوجیوں کے صفوں میں 70 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے ساتھ کیا اور 600 سے زیادہ زخمیوں کا سبب بنے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حزب اللہ نے 28 مرکاوا ٹینک، 4 فوجی بلڈوزر، ایک بختر بند گاڑی اور ایک فوجی کیریئر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس نے 3 ہرمیس 450 ڈرون اور ایک ہرمیس 900 ڈرون کو گرانے کی بھی دعویٰ کیا ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، فضائی طور پر جو حملہ کر کے ظالم دہشت گرد صہیونی اسرائیلی درندے جو نکل جاتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر کسی بھی طرح سے نہ حزب اللہ کے نوجوانوں سے مقابلہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی حماس کے مجاہدین سے۔ ادھر ناظرین گرامی، حماس کی ترک ایروسپیس انڈسٹریز کارپوریشن پر کل جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسپیس انڈسٹریز کارپوریشن جو ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہے، اس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے بھی الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے اس حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے تھے، کئی عام لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ایک پریس بیان میں حماس نے اس دردناک دکھ اور بزدلانہ حملے پر برادر ملک جمہوریہ پر ترکیہ اس کی قیادت عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا جو ہے اس وقت اعلان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں لگاتار تحقیق ہو رہی کہ آخر اس حملے کیا کون کیا ہے اور کس وجہ سے ہے، اور الگ الگ طرح کی اس طرح کی تبصرے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ لبنان سے تل ابیب کے علاقے کی جانب 4 میزائل داغے گئے، جن میں سے کچھ کو روک لیا گیا، جبکہ باقی علاقے میں گرے میزائل حملوں کے باعث متعدد یہودی آبادکار اس وقت زخمی ہوئے جب وہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اب براہ راست جو ہے اسرائیل میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں حزب اللہ کی جانب سے لبنان کی زمین سے جو کیے جا رہے ہیں وہ وسطی اسرائیل میں کبھی گرتے ہیں، کبھی الکبری میں یا الکبرا جہاں نام ہے تل ابیب کا قریب، یا حشارون جو تل ابیب کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں اور لگاتار صہیونیوں کے زخمی ہونے اور ان کے جو ہے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حزب اللہ کا تل ابیب اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس بیس پر بھی لگاتار میزائلوں سے حملہ جاری ہے، اور بالخصوص آئرن ڈوم کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں حزب اللہ کی جانب سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی
جیسے بدھ کی صبح اسلامی مذاہبت کے مجاہدین نے دوسری بار عدیسہ اور رب سلاسین پر اسرائیلی دشمن فوجیوں کے ایک اجتماع کو میزائل سے نشانہ بنایا تھا، اور یہاں پر بہت سارے جو ہے صہیونی جہنم حاصل ہو گئے تھے، اور حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں قیصاریہ بستی میں اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے گھر کو ایک دن پہلے نشانہ بنانے کے بعد ابھی بھی مسلسل اس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ظالم دہشت صہیونی درندے معصوم فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں نشانہ بنانے کی جانب اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے بس یہاں انسان نہیں بس رہے ہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہر دن سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ میں ابھی حال ہی میں جو حملہ ہوا جمعرات اور جمعہ کی شب کے دوران، اس میں 150 سے زیادہ افراد شہید ہوئے، 11 گھروں پر بمباری ہوئی۔ صہیونی درندوں کی جانب سے شہید ہونے والے فلسطینیوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس نے وضاحت کی کہ قابض فوج نے جبالیہ میں ایک رہائشی علاقے پر بمباری کی۔ یہ بمباری اس مقام پر کی گئی جہاں پہلے وہاں پر بمباری کے متاثرین موجود تھے۔ قبل ازیں جمعرات کو طبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ صبح سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 34 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل الثابتہ نے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج کے طیارے پوری پٹی میں ہر گھنٹے کے بعد قتل عام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قابض فوج سے پناہ گاہوں اور نقل مکانی کے مراکز پر بمباری تیز ہو رہی ہے، اور جبالیہ اور اس کے گرد و نواح پر وحشیانہ بمباری ابھی بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ یہ دو تصویریں آپ بچوں کی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے غزہ کے پٹی میں بچے ہوئے لوگ، لیکن ان کی ایمان کی تازگی کا اندازہ لگائیں ناظرین گرامی۔ یہ بچی اپنی بہن کو، زخمی بہن کو کندھے پر ڈال کر کے لے جانے والی جو تصویر تھی، جو کل سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ اب جو ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر کی مسکراہٹ اور اس کا ایک انٹرویور سے جب اس کو پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں، تو کندھے پر زخمی بہن کو لیتے ہوئے اس کا یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، یہ یہاں کے غزہ پٹی کے ایک معصوم بچی کے ایمان کی اور اس کی مضبوطی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور تصویر، ماں نے اپنی زخمی بچی کو تھامی ہوئی ہے، ہاسپٹل کا کوئی اندر کا منظر ہے، اور اس بچے کے چہرے کی مسکراہٹ اور زخمی چہرے پر یہ مسکراہٹ ساری دنیا کی طاقت بھی اس کے سامنے اور اس ایمان کے سامنے جو ہے وہ ہیچ میں کہہ سکتا ہوں۔ اس سے علاوہ میں کوئی اور تبصرہ یہاں کے بچوں کی ایمان کی تازگی کا، وہاں کی ماؤں کی ایمان کی مضبوطی کا، وہاں کی شہداء کے ماؤں کی مضبوطی کا، اور ان بہنوں کی ایمان کی مضبوطی کا جن کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، یا ان خواتین کے ایمان کی مضبوطی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جن کی شوہر انتقال کر چکے ہیں۔ یہ دو معصوم سے چہرے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کی مٹی میں ایمان کی تازگی کیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،